بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام دنیا انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ اور مثال بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اخلاق و عادات تھے، اور یہ کہ ان اخلاق و عادات میں دنیا انسانیت کے لیے تا قیامت جو روشن مثالیں ہیں، تو اسی سلسلے میں آج کی اس ملاقات میں آئیے محترم مہمان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، آج کی اس ملاقات میں ہمارا اصل موضوع تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اخلاق، لیکن اصل موضوع کی طرف منتقل ہونے سے قبل بطور تمہید ہم آپ سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو بلند ترین مقام و رتبے سے نوازا گیا۔ انسانی آبادی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درجات مختلف ہوا کرتے ہیں، تو یہ جو فضیلت ہے اور جو مقام و رتبہ ہے، تو اس کے لیے فضیلت کے لیے، مقام و رتبے کے لیے، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ، پھر ان کا اخلاق، تو مقام و مرتبے کے لیے معیار کیا چیز ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو، انسانوں کو پیدا فرمایا جی، اور سبھوں کو ایک ہی مستوے پر نہیں رکھا، بلکہ انسانوں میں کیا ہے، ان کے مستوے مختلف ہیں۔ جی، یعنی معیار مختلف ہے۔ صحیح۔ ہر مرد آپس میں ایک جیسے نہیں، نہ ہی عورتیں سب آپس میں ایک جیسے ہیں۔ حسب نسب کا فرق ہے، جی، مال دولت کا فرق ہے، اور اسی طرح عہدے کا فرق ہوتا ہے، جی، پیشے کا فرق ہوتا ہے، علم اور کم علم کا معاملہ پیش آتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم حکمت اس میں ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اپنے حساب سے، اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت، ان کی روزی روٹی، ان کا رزق، ان کے معاملات کو ہم نے تقسیم کیا ہے ان کی دنیاوی زندگی میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سخریہ، اور اسی طرح ہم نے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ان میں سے ایک دوسرے کو دوسرے پر کیا ہے فوقیت اور درجے کو کیا ہے بلند کیا ہے، یا کسی ایسی چیز سے نوازا ہے جو کہ دوسرے کے مقابل کیا ہے، اسے کیا ہے امتیاز حاصل ہے اس چیز کو حاصل ہونے کے بعد۔ کسی کا درجہ زیادہ ہے، بلند ہے، کسی کا کم ہے۔ جی، چاہے وہ حسب نسب میں ہو، مال دولت میں ہو، علم یا کم علم ہو، اور اس میں حکمت یہ ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا،
تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے ماتحت کر سکیں. یعنی اگر سبھی پیسے والے ہوتے، سبھی مالدار ہوتے، ایک ہی حساب کا مال اور دولت دنیا ہر ایک کے پاس ہوتی، تو انسان کو دوسری کی ضرورت ہے، دوسرے کی جو ہے سے کام وغیرہ لینا ہے، تو کوئی کسی کو اپنے ماتحت نہیں کر پاتا. جی، تو یہ فرق درجات اس وجہ سے ہے اللہ کی طرف سے کہ آپس میں سب ایک دوسرے کے کام آ سکیں. جی، آپس میں ایک دوسرے کے سب کام آ سکیں. تو اب مثلاً اگر ہاسپٹل میں دیکھا جائے وہاں مریضوں کی بڑی تعداد ہے اور وہاں ڈاکٹرز کی تعداد کم ہے. اگر سبھی ڈاکٹرز ہوتے تو مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کی روزی روٹی کا کیا ہوتا، یا سبھی مریض ہوتے تو معاملہ. تو یوں جو ہے یہ فرق مراتب، کوئی آقا ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے، تو اس میں یہی حکمت ہے اللہ کی طرف سے کہ سب کا کام چل سکے. جی، تو یوں معاشرے میں انسانی آبادی میں فرق مراتب ہے. اب دینی تعلیمات کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو فرق مراتب ہے تو اس کے لیے کیا چیز معیار مقرر کی گئی ہے؟ ایک تو فرق ہو گیا معاشرے میں مال و دولت کی وجہ سے، یا علم، یا حسب نسب یا خاندان کی وجہ سے. جی، دین میں کس چیز کو معیار مقرر کیا گیا ہے فرق مراتب کے لیے؟ جی، دین میں جس معیار کو اہمیت دی گئی اور وہ ایک ہی واحد ہی معیار ہے، جی، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری. صحیح. جیسے کہ ارشاد باری تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی، بلا شبہ تمہارے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سے جتنا زیادہ جو ہے متقی پرہیزگار ہو. صحیح. تو جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہو، دینی تعلیمات پر عمل ہو، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے کیا ہے عزت اور اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے. یہ ہی کیا ہے ایک واحد معیار ہے بلندی کے لیے جس کو جو ہے اسلام نے اہمیت دی ہے. باقی جو دوسری جو باتیں ہیں، حسب نسب، ذات کا معاملہ آ جاتا ہے، یا مال دولت کا معاملہ ہے، پیشے کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے کوئی خاص جو ہے شریعت نے اسے اہمیت نہیں دی. اہمیت جو دی ہے وہ ایمان، تقوی اور پرہیزگاری. جو جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہے، تقوی پرہیزگاری جس کے اندر جتنا زیادہ پائی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسے کیا اونچا مقام مرتبہ حاصل ہے. جی، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی جو فرق ہے، کوئی زیادہ خوشحال ہے، کوئی تنگ دست ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے. لیکن اس میں جو حکمت ہے، اگرچہ وہ حکمت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ حکمت دنیاوی زندگی اور دنیاوی مفادات تک محدود ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں. کہ امیر کا کام بھی چلے کہ اسے خادم میسر ہے، اور غریب کا کام بھی چلے کہ امیر اور سرمایہ دار کے پیسے کے ذریعے غریب کے گھر کا چولہا بھی روشن ہے. البتہ جہاں تک دینی معاملہ ہے اور آخرت کا معاملہ ہے تو وہاں معیار جو ہے فضیلت کے لیے، مقام و مرتبے کے لیے، وہ ایک ہی چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس قدر اللہ کا خوف، پرہیزگاری کا جذبہ زیادہ ہوگا، اسی قدر وہ انسان اللہ کے نزدیک بلند مقام و مرتبے والا ہوگا. تو اب یہ جو تقوی، پرہیزگاری، اور بالفاظ دیگر اس کو ایمان بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایمان والوں کا مقام و مرتبہ عام انسانوں سے زیادہ ہے. پھر ایمان والوں میں بھی تقسیم ہے، فرق مراتب ہے. جی، ایمان والوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو دو قسم کی جو ہے اس کی جو ہے تقسیم پائی جاتی ہے. ایک تو ایمان اور غیر ایمان والوں میں. صحیح. تو اگر دو لوگ پائے جائیں، ایک ایمان والا اور ایک غیر ایمان والا، تو ان میں کیا ہے ایمان والوں کو بلند مرتبہ حاصل ہے. جی. اور اسی طرح ایمان والے اگر تمام پائے جائیں تو ان میں بھی جن کے اندر علم ہو اسے کیا ہے بنسبت دوسروں کے کیا ہے مقام کیا ہے، اس کا کیا ہے بلند ہے اور اونچا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان کو بلند کرتا ہے الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا. یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر ایمان والوں پر بلند کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ان کے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، مزید اور بلند کرتا ہے بنسبت ایمان والوں کے.
تو ایک ایمان والا جس کے پاس علم نہیں یا علم کم ہے، دوسرا ایمان والا جس کے پاس علم زیادہ ہے، تو زیادہ علم والا بنسبت کم علم والے اس کا مقام و مرتبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بلند ہے۔ جی سبحان اللہ۔ پھر ایک تقسیم یا ایک فضیلت اور مقام و مرتبہ حاصل ہوا ایمان کی وجہ سے، جی، پھر مزید بلندی اور مقام و مرتبہ حاصل ہوا ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی وجہ سے، جی، پھر اب ایمان بھی ہے علم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں کہ بلند ترین مقام و مرتبہ، جی، پھر مزید بلندی ہے کس چیز کے ذریعے؟ جی، ایمان کے بعد علم کے بعد ایک جو بلندی ہے وہ نبوت اور رسالت۔ جی، اور یہ ایک ایسی چیز نبوت اور رسالت انسان کے چاہنے سے کوشش کرنے سے یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ انسان اگر ایمان کے لیے کوشش کرے، علم کے لیے کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، اللہ اسے ضرور نوازے گا۔ جی، لیکن جہاں تک معاملہ علم کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے نبوت اور رسالت پیغمبری کا، جی، ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخصوص بندوں کو اپنے طرف سے کیا ہے نصیب کرتا ہے۔ صحیح، یعنی یہ محنت سے آگے بڑھ کر خود حاصل کر لینے کی چیز نہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ یہ چیز کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ وہ بھی ہے، کسبی یعنی خود اپنے کسب اپنی محنت سے کوئی چیز حاصل کر لینا، تو یہاں یعنی نبوت کا جو معاملہ ہے یہ کسبی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ آگے بڑھے اور محنت کرے، خوب عبادت کرے اور نبوت حاصل کر لے، نہیں، بلکہ یہ چیز یعنی نبوت و رسالت محض وہبی ہے جی، کہ اللہ جسے چاہے ہبہ فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ آیات؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی پیغمبروں کو۔ جی، یعنی لوگوں میں سے پیغمبر یعنی انبیاء کرام رسول مراد ہیں، فرشتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مخصوص کرتا ہے یا ذمہ داری دیتا ہے اپنے کچھ پیغام کو پہنچانے کے لیے، جی، جیسے کہ وحی کے لیے جبرائیل امین کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ انبیاء کرام تک پہنچائیں۔ اسی طرح بعض دوسرے جو ہے فرشتے ہیں جن کو کیا ہے عذاب یا جن کو کیا ہے رحمتیں پہنچانے کی یا جو ہے بارش وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی۔ صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت کی بنیاد پر کیا ہے اس چیز سے کیا ہے بعض مخصوص لوگوں کو نوازتا ہے نبوت اور رسالت سے۔ جی، یعنی یہ جو فرمایا کہ اللہ ہی منتخب فرماتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، جی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اور پیغمبر فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے تعلق سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ لگائی جاتی ہے جی، کہ وہ اللہ کی طرف سے رسالت یعنی کوئی پیغام لے کر انسانوں میں جو رسول ہیں ان تک پہنچائے۔ باقی انسانوں کے درمیان انسانوں کے لیے جو اللہ کے رسول ہیں وہ صرف انسان ہی ہیں، جی، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہی منتخب فرماتا ہے، یعنی نبوت اور رسالت جو ہے جو کہ علم کا بلند ترین رتبہ ہے، جی، یہ کسبی نہیں ہے جی، کہ جو چاہے آگے بڑھ کر اسے حاصل کر لے اپنی محنت و کوشش کے ذریعے، بلکہ یہ محض وہبی ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ مزید ارشاد ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جی، اس میں صاف صاف یہی جی، بات ہے۔ بالکل یہ ہے واضح جو ہے بات اس میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جی، اللہ جو ہے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اپنی پیغمبری یا کسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبری سے نوازے۔ جی، اللہ علم، اللہ جو ہے زیادہ اس کے بارے میں کیا ہے بہتر جانتا ہے۔ جی، تو وہی بات جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا جی، کہ یہ محنت سے یا تمنا آرزو سے حاصل نہیں ہوتی، جی، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص لوگوں کو اس سے کیا ہے نوازتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل بطور تمہید گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انسانی آبادی میں مقام و مرتبہ،
اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ اور پھر ان کا اخلاق. تو تذکرہ یہ ہوا کہ انسانی آبادی میں در حقیقت بلند ترین مقام و مرتبہ اس انسان کا ہے جو کہ ایمان کی دولت سے جس کا دل منور ہو. اس کے بعد یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی اگر وہ مزین ہو تو مقام و مرتبہ مزید بلند ہے. اس کے بعد مزید بلند ہے مقام و مرتبہ ایمان والوں اور اہل علم میں سے ان برگزیدہ شخصیات کا جو کہ انبیاء کرام اور یہ کہ اللہ کے رسول ہیں علیہم السلام. اب یہ انبیاء کرام اور یہ اللہ کے رسول الانبیاء والرسل علیہم السلام ان میں پھر فرق مراتب ہے یا سب کے درجات ایک جیسے ہیں؟ انبیاء کرام میں بھی مراتب میں فرق پائے جاتے ہیں. تمام انبیاء کرام ایک ہی درجے پر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ وہ رسول اور پیغمبر ہیں فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان کو آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کیا ہے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی نے بنسبت دوسرے انبیاء اور پیغمبروں کو کیا ہے بلند فرمایا. تو اس آیت سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ نبوت اور رسالت کے لیے اپنے کچھ بندوں کو جو ہے مخصوص کیا، منتخب کیا، لیکن خود پسند کیا، تو اللہ نے سبوں کے جو ہے درجات کو ایک نہیں رکھا. نبوت اور رسالت میں بھی بعض کے درجات کو کیا ہے ایک دوسرے پر کیا ہے بلند کیا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نوازا ہے. تو انبیاء کرام علیہم السلام اپنے تمام تر مقام و مرتبے کی بلندی کے باوجود ان میں اللہ کی طرف سے فرق مراتب. تو ان میں سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ ہے اولو العزم من الرسل کا، جو کہ 5 ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر ایک ساتھ کیا گیا ہے. سورۃ الشورى میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم. تو یہ 5 جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام. تو یہ اولو العزم من الرسل یعنی تمام انبیاء و رسول میں ان کا بلند ترین مقام و مرتبہ ہے. پھر ان 5 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید بلند ترین مقام و مرتبہ ہے. تو یہ اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ، تو کیا اس سے یہ بات کسی کو سمجھنی چاہیے کہ شاید یہ کچھ مختلف قسم کے انسان تھے، بشریت کے معاملے میں ان کی کیا صورتحال تھی، یا بشر ہی تھے مقام و مرتبے کے باوجود؟ دیکھیں مقام و مرتبہ اتنا بلند ہونے کے باوجود، نبوت اور رسالت پیغمبری حاصل ہونے کے باوجود بشر ہی ہیں. یعنی اس مقام پر پہنچنے سے پہلے بھی بشر تھے، اور یہ مقام حاصل ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے بشریت ہی کا ان کا کیا ہے بشریت ہی بشر ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات جو ہے قرآن مجید میں ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ جو ہے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے تم سے پہلے جن کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا الا رجالا، وہ تو صرف کیا ہے مرد ہی تھے. یعنی رجال کا لفظ، رجال سے مراد مرد، نوحی الیہم ہم ان پر کیا ہے وحی بھیجا کرتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک اور مقام میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا ہی رب مجھے کیا ہے شفا دیتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو ادھر بیمار ہو جانا تو یہ انسان بشریت کا تقاضا ہے، خاصیت ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہو جاتا تو اللہ ہی تبارک و تعالی مجھے کیا ہے شفا دیتا ہے. اور بھی جو ہے مختلف جو ہے آیات جو ہے قرآن مجید میں ملتی ہیں جن سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پیغمبر تمام کے تمام کیا ہے بشر تھے، اور بشر میں بھی کیا ہے
تمام کے تمام کیا ہے مرد حضرات ہے. جی، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو انسانی آبادی کی جانب نمونہ بنا کر بھیجا گیا اور انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس نمونے کو اپناؤ، ان کا اتباع کرو، جی ان جیسے اخلاق و عادات کو اختیار کرو، جی تو نمونہ وہی ہو سکتا ہے جو انہی جیسا ہو. جی انسان کے لیے نمونہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہو نہیں ہو سکتا. سکتا. اگر فرشتے کو بھیج دیا جائے تو سبھی انسان یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو فرشتہ ہے اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں تو بھوک لگتی ہے، تو اب حلال نہیں ملا تو ہم حرام کی طرف جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور فرشتے کو تو نیند بھی نہیں آتی، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کا دل دکھتا ہے. تو انسان جو ہے، انسان کا کبھی دل دکھتا ہے، کبھی ہنسی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، اور یہ کہ اسے بھوک نے ستایا، کبھی پیاس نے ستایا، کبھی کسی پریشانی نے ستایا. تو انبیاء کرام علیہم السلام انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے. جی تو یہی تمام اوصاف اور یہ خصوصیات، یہ مجبوریاں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں. جی پھر اس کے باوجود آندھی ہو یا طوفان یا جس قسم کے بھی حالات ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے. جی تو یہی تو نمونہ ہے. نمونہ ہستا ہے. تو یہ حکمت ہے کہ انسانوں کی طرف انسان کو نمونہ بنا کر بھیجا جی گیا. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہی تھے. البتہ روحانی حیثیت سے فرق تھا جی کہ ان کی جانب وحی نازل کی جاتی تھی. جی انما انا بشر مثلکم، یہاں تک تو معاملہ برابر ہے. جی آگے یہ کہ یوحا یوحا الیہ. تو جسمانی لحاظ سے ان میں اور بشر میں فرق نہیں تھا، باقی لوگ روحانی لحاظ سے فرق. جی اب اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ بشر تھے لیکن انہیں اللہ کی طرف سے چند امتیازی اوصاف سے نوازا گیا. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی چند امتیازی اوصاف جن میں سے جو ہے سر فہرست جو ہے وحی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر کیا ہے وحی نازل فرمائی. اسی طرح معصوم عن الخطأ ہیں، صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم عن الخطا یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی معمولی لغزش انجانے تو میں تنبیہ جو ہے بشری تقاضے کی وجہ جی سے تو فوری تنبیہ کر دی جی جاتی تھی جی من جانب اللہ. جی صحیح ہے. اسی طرح جو ہے اگر وہ انبیاء کرام سوتے ہیں تو آنکھ ان کی سوتی ہے، نہ کہ جو ہے دل ان کا سوتا ہے. جی یعنی بیداری رہتی ہے دل میں، صرف آنکھ ہی جو ہے ان کی کیا ہے بند ہوتی ہے، سوتی ہے. صحیح ہے. اور موت کے وقت کیا ہے ان کو اختیار دیا جاتا ہے. یعنی جب ملک الموت آتا ہے تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ مزید اور زندگی کی رغبت ہے یا کہ جو ہے دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہوں. صحیح. جیسے کہ اس سلسلے میں مختلف جو ہے احادیث جو ہیں موجود ہیں. جی اسی طرح ایک اور خاصیت امتیازی حیثیت انبیاء کرام کو یہ بھی حاصل ہے کہ انبیاء کرام میں سے جس کی موت جہاں پر ہو جائے تو حکم یہی تھا کہ ان کو ادھر ہی کیا ہے دفنا دیا جائے. جی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں پر ہوئی اسی جگہ پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے دفن کیا گیا قبر میں. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسم کو یا مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو نقصان پہنچائے. صحیح. یعنی قبر میں انبیاء کرام جس طرح جو ہے داخل کیے گئے تھے ویسے ہی کیا ہے تا قیامت تک کیا ہے موجود رہیں گے. جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر مٹی پر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کو کیا ہے کچھ نقصان پہنچائے ان کے جسم کو. یہ بھی انبیاء کرام کو جو ہے ایک امتیازی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم ہمیشہ محفوظ رہے گا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور سپرد خاک ہو جانے کے بعد بھی. جی جسم اسی طرح سلامت جی ہے. جی صحیح ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، کیونکہ انہیں انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی عام انسانوں کی طرح کبھی ہنستے تھے، کبھی روتے تھے، کبھی پریشان ہوتے تھے، کبھی خوش ہوتے تھے، کبھی بیمار ہوتے تھے، جی کبھی انہیں بھوک اور پیاس ستاتی تھی، کبھی نیند آتی تھی.
تو یہ تمام چیزیں ان میں تھیں، لیکن اس کے باوجود جہاں تک روحانی معاملہ ہے تو انہیں اللہ کی طرف سے باقی انسانوں کے مقابلے میں چند خصوصیات سے نوازا گیا۔ اب یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیازی خصوصیات باقی تمام دنیا انسانیت کے مقابلے میں جو آپ نے بیان کی، پھر نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں مزید کچھ خصوصیات سے نوازا گیا۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارکہ سے بتایا کہ 6 اہم باتیں ہیں، چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دوسرے انبیاء پر کیا ہے فضیلت دی۔ فضلت علی الانبیاء بالست، دوسرے انبیاء پر مجھے 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ جوامع الکلم سے مراد کہ مختصر بات ہو، مختصر جملے ہوں، لیکن معنی مفہوم اس کا بہت ہی زیادہ وسیع ہو۔ یعنی چھوٹی سی بات لیکن اس کے معنی بہت ہی وسیع ہو، ذرا سی بات میں بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، دریا بکوزہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اسی طرح وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے یا میری مدد کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈر، یعنی دشمن کے دلوں میں ایک رعب، ڈر، دہشت میری اور میرے ساتھیوں کی ہے کہ اسی ڈر اور دہشت سے کیا ہے جلدی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کو کچھ نقصان پہنچائے، ہم پر حملہ کریں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے ایک خاصیت۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی اگر ڈر اور خوف ہو تو انسان ایسے ہی کیا ہے ڈر خوف سے کیا ہمت پست ہو جاتا ہے، تو لڑنے کے قابل یا آگے بڑھنے کی ہمت جو ہے یا کوئی بھی نقصان پہنچانا، یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اللہ عز و جل کی جانب سے رعب عطا کیا گیا کہ دشمنوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت رعب تھا، خوف زدہ رہتے تھے۔ تو یہ ایک خاصیت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ عطا کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک تیسری خاصیت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، میرے لیے مال غنیمت حلال اور جائز کیا گیا، جو کہ مال غنیمت پچھلی اقواموں پر یا پچھلے انبیاء کے پر جائز نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ چیز کیا ہے حلال کی گئی۔ مال غنیمت یعنی اگر کہیں کفر و اسلام کے درمیان کوئی معرکہ ہے، حق و باطل کے درمیان، اور وہاں مسلمانوں کو غلبہ اور فتح نصیب ہوئی ہو، تو مخالفین جو مال چھوڑ کر بھاگے ہوں تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے، یعنی اس وقت جو لشکر میں جو حضرات ہوں ان کے لیے اسے حلال قرار دیا گیا، جبکہ گزشتہ امتیں جو اللہ ہی کی طرف سے جو ادیان تھے تو ان کے ہاں یہ تھا کہ میدان میں بھی نکلے ہیں اور خود کو ہلکان بھی کیا ہے اور یہ کہ موت سے آنکھیں چار کی ہیں، لیکن جو کچھ دشمن چھوڑ کر بھاگا تو وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو وقفے کے بعد مزید سنیں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اگرچہ بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، لیکن اس کے باوجود روحانی طور پر، جسمانی طور پر ان میں اور باقی انسانی آبادی میں کوئی فرق نہیں تھا، البتہ روحانی طور پر انہیں اللہ کی طرف سے چند خصوصیات عطا کی گئی تھی باقی انسانوں کے مقابلے میں۔ پھر ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ خصوصیات عطا کی گئی، جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کر چکے ہیں، تو اس کو مکمل فرمائیے گا۔ اسی طرح یعنی ایک اور خاصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دی گئی، جس سے نوازا گیا، وہ یہ ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جی میرے لیے زمین کا کوئی بھی حصہ ہو وہ سجدے گاہ، یعنی اس جگہ پر کیا ہے نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دی گئی ہے۔ جی جہاں پر بھی وقت ہو جائے نماز کا، اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ تلاش کرنے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جی بلکہ جہاں ہو جس زمین پر ہو تم ادھر کیا نماز پڑھو، بشرطے کہ نیچے کوئی نجاست غلاظت نہ ہو، صحیح۔ ورنہ پوری زمین کیا ہے میرے لیے کیا ہے پاک کر دی گئی نماز کے لیے۔ جی یعنی اگرچہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز پڑھے مسلمان، جی لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا یا مسجد موجود نہیں ہے کہیں قرب و جوار میں، تو ایسی بات نہیں کہ اب آدمی نماز ہی نہ پڑھے کہ مسجد تو ہے جی نہیں، بلکہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا پوری زمین یہ اللہ کی زمین، انسان اس پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی تو گزشتہ امتوں میں شاید ایسا معاملہ نہیں تھا، اس لیے بطور خاص اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ جی ایک پانچویں بات، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کے درمیان بھیجا گیا ہے، لوگوں کی جانب بھیجا گیا جو لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ پچھلے جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ مخصوص اقوام کے لیے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے، لیکن میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے، عرب عجم ہر ایک کے لیے، سبھی کے لیے۔ جی قرآن کریم میں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا جی وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جی اور یہ کہ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جی کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، جی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صورتحال یکسر اس کے برعکس جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبھی کے لیے، زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہو کر۔ جی اور اس کے بعد چھٹی اور آخری خاصیت، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، جی مجھے خاتم النبیین بنایا گیا، یعنی سب سے آخری نبی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری کڑی ہیں، جی آپ کے بعد جو ہے نبوت کا سلسلہ کیا ہے آپ کے بعد ختم ہو گیا اب تک، تو یہ بہت بڑی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ آئے آخری انبیاء میں سے آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد جو ہے قیامت تک جو ہے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جی یعنی جس مبارک سلسلے کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کی تکمیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اور امتیازی اوصاف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اسوہ بنا کر بھیجا گیا، تو قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے جی تذکرہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، کیونکہ ایک عظیم ہستی اور شخصیت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ انبیاء جن کا ذکر ہوا یہ وہ ہیں الذین ھدی اللہ، اللہ نے ان کو کیا ہے ہدایت دی، رہنمائی فرمائی خیر کے لیے، فبہداہ مقتدہ، تو تم بھی انہی کی طریقے پر، انہی کے جو ہے راستوں پر کیا ہے چلو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یقیناً رسول اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے، خاص طور پر ان کے لیے لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب زیادہ کیا ہے یاد کرنے والا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، اور اسوہ نمونہ اسی لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام کیا ہے، بلند اخلاق کے حامل، اچھے کردار، اور جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر یہ سارے معاملات ہیں تو انہی کو ہم اپنا کیا ہے اسوہ اور نمونہ سمجھیں۔ جی، تو یہ جو فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ سے ملاقات پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان رکھتا ہو، جی تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ جی تو مقصد یہ کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ تو ضروری چیز ہے، جی تو یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ نہیں تو اگر تو مطلب یہ ہے کہ اس انداز کو جو اختیار کیا گیا تو اس میں تنبیہ یہ مقصود ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے یہ معاملہ کہ ہم تمام دنیا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے زندگی کے ہر معاملے میں بہترین اور روشن مثال اور قابل تقلید نمونہ تصور کریں اور تسلیم کریں۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اقتداء کریں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے شیوا و شعار بنائیں، تو اخلاق بطور خاص ہر نبی نے اپنے دور میں حسن اخلاق کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا ہے۔ یعنی جو باقی جو تعلیمات تھیں وہ ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق، جی لیکن بنیادی چیزیں ہر نبی نے جن کی جانب اپنی امت کو دعوت دی وہ ایک ہی تھی، یعنی عقیدہ و ایمان کی درستی جی اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق۔ جی تو حسن اخلاق کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا۔ جی حسن اخلاق کو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ دین اسلام میں حاصل ہے۔ جی اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو، کردار صحیح ہو، اچھے اخلاق کا حامل ہو، تو انسان بہت ہی بلند درجات پر کیا ہے فائز ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم باللیل الصائم بالنہار، یقیناً انسان اپنے اچھے اخلاق کے بنا پر پوری رات قیام کرنا اور دن بھر مسلسل کیا ہے روزہ رکھنے والے کے درجات پر کیا ہے فائز ہوتا ہے۔ جی یعنی اتنی اہمیت جو ہے اچھے اخلاق کی۔ اور دوسری بات میں یہاں تک آیا ہے کہ قیامت والے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص رہے گا جو تم میں سے جتنا زیادہ کیا ہے اچھے اخلاق والا ہو۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی اصلاح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، جی اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ تعالیٰ تو میرے اچھے اخلاق کی مجھے کیا ہے رہنمائی کر دے، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنا اس کی رہنمائی تو ہی کرتا ہے۔ واصرف عنا سیئها لا يصرف عني سیئها الا انت، اسی طرح برے اخلاق سے مجھے دور کر دے، یا برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، اور اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اخلاق کی اصلاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی اپنی امت کو تعلیم دی، اس کے انعامات کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح بد اخلاقی کتنا نقصان دہ ہے انسان کے لیے دنیا میں آخرت، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں۔ تو یہ سب باتوں سے یہی نتیجہ ملتا ہے کہ اچھے اخلاق کو یا حسن اخلاق کو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے حاصل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی کیا ہے اپنے اخلاق کی فکر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کیا ہے اخلاق کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے۔ جی تو جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا تو ایک اہم بات یہ کہ ہمارے لیے سب سے ضروری جو معاملہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کا معاملہ ہے۔ جی صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، جی اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اتباع کیا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، جس مقصد کے لیے انہیں اللہ کی طرف سے مبعوث فرمایا گیا تو اس مقصد
کو اہمیت دی جائے، جی اور وہ مقصد یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور تعلیمات میں بیک وقت دو بنیادی چیزیں ہیں، عقیدہ و ایمان کی درستی، اور دوسری چیز اخلاق و کردار کی بلندی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نبوت سے ہی بیک وقت ان دونوں چیزوں کی جانب جو ہے متوجہ فرمایا جی اور دنیا کو دعوت دی۔ جی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ رضی عنہ اللہ عنہ، جب نجاشی شاہ حبشہ نے دریافت کیا کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا کہ ایھا الملک کنا اہل الجاہلیہ کنا نعبد الاصنام ونأتی الفواحش ونأکل المیتہ ونقطع الارحام، کہ اے بادشاہ ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے۔ ایسے میں ایک ہستی کو اللہ نے ہماری جانب مبعوث فرمایا جس نے ہمیں کس چیز کی طرف بلایا؟ دعانا الی عبادت اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت، اور یہ کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں۔ ایک اللہ کی عبادت یعنی عقیدہ و ایمان کی درستی، جی اور فوراً یہ کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں یعنی اخلاق و کردار کی بلندی۔ جی تو ہمارا موضوع یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اخلاق و کردار، اور ہمارے لیے اس میں تعلیم اور سبق۔ تو آج کی ملاقات میں چونکہ وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے، لہذا فی الحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں ہم آپ سے مزید استفادہ اس بارے میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہمارا یہ موضوع کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اخلاق اور ہمارے لیے اس میں سبق اور پیغام۔ تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور مکمل کریں گے انہی محترم مہمان کی معیت میں۔ اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔